نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کا ستر، کسی کو برہنہ دیکھا، اس حالت میں دیکھا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، لباس نہیں ہے، اس کو لباس لے کے دیا، اس کا جسم ڈھانپ دیا، ستر ڈھانپ دیا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برہنہ نہیں کریں گے، بے لباس نہیں فرمائیں گے، آخرت میں بھی نہیں فرمائیں گے، یہ انعام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت ہے مسلم کی، ابو ہریرہ راوی ہیں، اور یہ حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ ایک ہے، قرآن کریم عربی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، احادیث شریف بھی عربی میں ہے، قرآن کریم بھی عربی میں ہے۔ قرآن کریم کا جب ترجمہ ہوگا کسی بھی زبان میں ہوگا، انگریزی میں، فارسی میں، اردو میں، وہ ترجمہ ہی ہوگا، ترجمہ کرنے والا مترجم ہوگا۔ لیکن جب اس کی تفصیل معلوم کریں گے تو قرآن کریم کی تفسیر ہوگی، وہ تفسیر لکھنے والا، بیان کرنے والا مفسر ہوگا۔ اسی طرح حدیث شریف کی شرح ہوگی، علماء نے تخصیص رکھی ہے تاکہ فرق رہے کہ قرآن کریم کی تفسیر ہوگی، حدیث کی شرح ہوگی۔ شرح کرنے والا وہ شارح کہلائے گا، وہ مفسر کہلائے گا، یہ شارح کہلائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ایک ہی ہے، جس نے کسی کا جسم ڈھانپا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا جسم ڈھانپیں گے۔ شرح تین ہے اس کی۔ پہلی تو یہ سیدھی سیدھی جیسا ترجمہ ہے، کوئی غریب مسلمان ہو، نادار ہو، مسکین، اس کو کپڑے لے دیں، اس کا جسم ڈھانپ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کی بیٹے سے، بیٹی سے، بہو، بچے سے کوئی کوتاہی، کوئی غفلت ہو جائے تو اس بات کو اچھالیں نہ، اس کا پردہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھیں گے، آپ کے بچوں کا پردہ رکھیں گے۔ حاتم طائی قبیلہ طا کا سردار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مخالف تھا، اس کی سخاوت مشہور ہے، سخی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضور کا مخالف تھا۔ اس کی بیٹی سفینہ بنت حاتم، وہ آئی مدینہ منورہ میں، گرفتار ہو کے آئی، مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ بھائی اس کا عدی بن حاتم وہ بھاگ گیا شام کی طرف۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی، دیکھا حضور نے اس کے سر پر چادر نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، تو حضور کسی صحابی کو فرما سکتے تھے اس کے سر پر چادر رکھ دو، کپڑا رکھ دو، کپڑے تو موجود تھے، لیکن حضور نے خود اپنی چادر اتار کر، جو حضور کاندھے پر اپنی چادر رکھا کرتے تھے، اس وقت کی قیمتی چادر جسے بردہ چادر، یمن کی چادر آتی تھی، سرخ اور سبز دھاریوں والی، خالص ریشم کی قیمتی چادر ہوا کرتی تھی، حضور نے وہ چادر اتار کر اس کے سر پر رکھی۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی دشمن کی بھی ہو بیٹی ہوتی ہے۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی ہدایت کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے آپ کے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذات کو، ہر معاملے میں۔ دخترک چوں نبی بے پردہ دید، چادر خود بر سر او کشید۔ جب نبی نے دشمن کی بیٹی کو، اس کی بیٹی کو بے پردہ دیکھا، اپنی چادر خود اتار کے اس کے سر پر رکھ دی، اس کے سر کو ڈھانپ دیا۔ اس نے کہا کہ حضور اپنے صحابہ سے کہیں کہ مجھے آزاد کر دیں۔ حضور نے فرمایا آپ آزاد ہیں، میں نے اپنے بھائی کے پاس شام جانا ہے، عدی بن حاتم کے پاس، مجھے سواری کا انتظام کریں۔ حضور نے سواری کا انتظام فرما کے دیا، اور حضور نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تمہارے قبیلے کا کوئی معتبر عزت دار آدمی جب شام جا رہا ہوگا آپ کو ان کے ساتھ بھیجیں گے، ایسے نہیں بھیج دیں گے، تاکہ آپ حفاظت سے جائیں۔ وہ اس قدر متاثر ہوئی، اس نے اپنے بھائی کو جا کے کہا، سفینہ نے، کہ آپ چلیں میرے ساتھ، کلمہ پڑھیں، جو ہمیں بتایا گیا تھا حضور وہ نہیں ہے، جو میں دیکھ کے آئی ہوں۔ اتنے شفیق، اتنے مہربان ہیں۔ عدی بن حاتم یہ صحابی ہیں، اسلام قبول فرمایا۔ سفینہ بنت حاتم اسلام قبول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اسوہ حسنہ سے، ان کے طرز عمل سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ اسلام کی بچیاں ہماری بچیاں ہیں، دشمن کی بچیاں ہوں، کسی کی بچیاں ہوں، بچی ہیں، ان کی حفاظت فرمائیں، ان کے پردہ رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کے کوئی ایسی بات جو بیان کرنے کے قابل نہ ہو، کوتاہیاں، غفلتیں ہوتی ہیں، تو وہ بیان نہ کریں۔
کوئی اچھی بات ہو تو حضور نے فرمایا جو تو بھائی تمہارا تم سے جدا ہو جائے اس کو خیر کے سوا کچھ نہ کہیں. جو دنیا سے چلا گیا ہمارے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تو اس کے اوپر پردہ رکھیں. زندہ ہوگا تو آ کے پوچھ لے گا، جب وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے تو کیسے آ کے پوچھے گا؟ اس کے فیصلے قیامت والے دن ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے پردے رکھیں، آپ کے بچوں کے بچیوں کے پردے رکھیں، ان کو ہدایت عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.